Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we welcome you to the 29th session of Human Resource Development course. And as you know, we have been talking about the various strategic interventions and various sectors involved on those strategic interventions. ہم بات کر رہے تھے پچھلے سیشنز میں we talk about basic education, primary education. اس کے بعد ہم نے بات کی ایڈلٹ ایجوکیشن پہ، تعلیم بالغاں. آج ہم ایک اور اسپیکٹ آف ایجوکیشن پہ بات کریں گے جسے ہم ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں. اور پاکستان میں آپ نے بارہا انسٹیٹیوٹس دیکھی ہوں گی، پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہیں، ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں. جتنے بھی یہ ادارے جو اسکلڈ لیبر پروڈیوس کر رہے ہیں یا لوگوں میں اسکلس اجاگر کر رہے ہیں، وہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ہی دے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی ڈیٹیلز میں جائیں، اٹ ول بی امپورٹنٹ ٹو برنگ ایٹ لیسٹ ٹو کانسیپٹس آف مینجمنٹ ہیئر. ایک کانسیپٹ ہے ڈیسیژن میکنگ کا، ایک کانسیپٹ ہے ریسورسز کا. کیونکہ جب تک ہم ان دو چیزوں کو سمجھیں گے نہیں شروع میں، تب تک ہمیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی اہمیت یا امپورٹنس سمجھ میں نہیں آئی. اب جب ہم ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتے ہیں، بینگ اسٹوڈنٹس آف مینجمنٹ، یو مسٹ بی فیملیئر دیٹ دیر آر ویریس ماڈلس آف میکنگ ڈیسیژن. ایک ڈیسیژن میکنگ ہے ریشنل ماڈل آف ڈیسیژن میکنگ، جس میں assumption is that we will have information, lots of information, and we will pick our options depending کہ ہمارے پاس انفارمیشن کتنی ہے، کتنی یوزفل ہے. اس کے اندر سے ہم اپنے آپشنس پک کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان 3 4 5 یا 6 آپشنز میں سے کون سا آپشن سب سے فیزیبل ہے، اینڈ وی ول پک دیٹ آپشن ایز آر ڈیسیژن. اس میں ریشنل ڈیسیژن میکنگ ماڈل میں کافی پرابلمس ہیں، لائک the provision of full information, the time required، جو اس میں وقت لگتا ہے انفارمیشن گیدر کرنے میں، اس کو انالائز کرنے میں، اس کو، کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن تو نہیں آتی تو ہمارے پاس ڈیٹا کی فارم میں. تو ڈیٹا ایک را انفارمیشن کی اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو انالیسس کے بعد ریفائن کر کے ہم اس میں سے کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. obviously ہمارے تمام کے تمام ڈیسیژنز ریشنل ڈیسیژن میکنگ میں تو نہیں آتے. باؤنڈیڈ ریشنلٹی کا ایک اور کانسیپٹ ہے مینجمنٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس پوری انفارمیشن کبھی بھی نہیں ہوتی، ہمارے پاس سارے کے سارے الٹرنیٹیو موجود نہیں ہوتے. اس لیے باؤنڈیڈ ریشنلٹی یا لمیٹڈ ریشنلٹی کے اندر رہتے ہوئے ڈیسیژن میکنگ کی جاتی. لیکن ایک اور قسم کی ڈیسیژن میکنگ ہے وچ از کالڈ انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ. اب باؤنڈیڈ ریشنلٹی میں اور انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ میں فرق ڈگریز کا ہے. جب فار ایگزامپل جب ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں، لائک وی اسٹارٹ لرننگ ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار، اس وقت تک جتنے بھی ڈیسیژن ہم ڈرائیونگ کے دوران کرتے ہیں وہ ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. کون سے گیئر میں جاؤں، کتنی اسپیڈ رکھوں، بریک کب ماروں، یہ سارے کے سارے ڈیسیژن ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اور کرتے ہیں. اس لیے جو ڈرائیور نئے نئے ہوتے ہیں دے آر اے بٹ on their guard or a bit nervous because they are thinking while driving. اور جوں یہ اسکل پختہ ہوتی ہے، جیسے جیسے ڈرائیونگ کے ہم یوز ٹو ہوتے ہیں، سال گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، 2 سال گزر گئے، تو اس کے بعد کس گیئر میں جانا ہے، کب لین چینج کرنی ہے، انڈیکیٹ کرنا ہے، یہ چیزیں ہم کرتے تو رہتے ہیں، ان میں پختگی آ جاتی ہے. لیکن یہ کرنے سے پہلے ہم سوچتے نہیں. We don't really think that we are going in 3rd gear and now we need to change it to 4th gear. یہ ایک انٹیوٹیولی ہم سے ہوتا رہتا ہے. انٹیوٹیولی اس لیے ہوتا رہتا ہے بیکاز ناؤ وی آر یوز ٹو ود اٹ. کیونکہ ہمارے برین میں، ہمارے دماغ میں پہلے وہ انفارمیشن آہستہ آہستہ سیٹ بیٹھی، اس کے بعد ود ریپیٹڈ پریکٹس اینڈ ڈوئنگ اٹ اگین اینڈ اگین، وہ چیز ذہن میں اس طرح پختہ ہو گئی کہ اب اسے کرنے کے لیے ہمیں سوچنا نہیں پڑتا. وی جسٹ ڈو اٹ انٹیوٹیولی. اور یہی انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ ہے کہ جب وہ اسٹیج آ جاتی، ہماری مہارت کہہ لیں اس کو، یا پیشن کہہ لیں اس کو، یا محنت کہہ لیں اس کو، یا لگن کہہ لیں، کسی بھی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بدولت جب ہم اس اسٹیج پہ آتے ہیں کہ ہماری ڈیسیژن میکنگ ہمارے لیے آسان ہو جاتی، ہمیں سوچنا کم پڑتا ہے، تو ہم انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. ورنہ اگر ہم محنت نہیں کریں
سوچیں نہیں, غور نہیں کریں, تو پھر ہر ڈیسیجن لینے سے پہلے ہمیں طویل مدت تک سوچنا پڑے گا. لیکن جو چیزیں ہمارے روز کے کرنے کی ہیں وہ ہم انٹیوٹیولی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم اس سے پہلے کہ یہ ایکسپلین کریں کہ اس انٹیوٹیو ڈیسیجن میکنگ کا ہمارے آج کے ٹاپک ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یا کیا کنسرن ہے, ہم ایک اور مینجمنٹ کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, ہم دو مینجمنٹ کانسیپٹ سے بات کریں گے. ایک تو ہم نے بات کی ڈیسیجن میکنگ, جس میں ریشنل اور انٹیوٹیو ڈیسیجن میکنگ. دوسرا کانسیپٹ آف مینجمنٹ جو بہت یوز ہوتا ہے مینجمنٹ کے کئی ایسپیکٹس میں, دیٹ از دی ریسورسز. کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی بزنس میں, کسی ادارے میں, کسی آرگنائزیشن میں ہمیں ریسورسز کی ضرورت ہے. ریسورسز کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ریسورسز بہت سی قسم کے ہیں. ان میں سے ایک ہیومن ریسورسز ہیں, ایک فزیکل ریسورسز ہیں, فائنینشیل ریسورسز ہیں, ریپوٹیشنل ریسورسز ہیں, انفارمیشن ریسورسز ہیں. ہمارا جو آج کی ڈسکشن ہے وہ کیونکہ ہم بات ہی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی کر رہے ہیں, تو ہم پہلے ہیومن ریسورسز کی بات کرتے ہیں. ہیومن ریسورسز یا ایسٹس میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی کمپنی ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کر لیتی. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی کمپنی کسی دوسری کمپنی کے مقابلے میں اپنے پروڈکٹس زیادہ بیچتی, لوگ زیادہ ان پروڈکٹس کو خریدتے ہیں. وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہاں سے کریٹ ہوتا ہے؟ کیا وہ برانڈنگ سے, مارکیٹنگ سے کریٹ ہوتا ہے؟ کیا وہ پروڈکشن سے کریٹ ہوتا ہے؟ تمام چیزوں کا تعلق تو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو کریٹ کرنے سے ہے, لیکن جس چیز کا تعلق ڈائریکٹلی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کرنے سے ہے وہ ایسٹس اور ریسورسز. اور کوئی بھی اور ایسٹس, چاہے وہ مشینری ہے, پلانٹ ہے, اکوپمنٹ ہے, وہ ایسٹس ظاہر بے جان ہیں. ان کو بروئے کار لانا, ان کو استعمال میں لانا, ان سے کام لینا, یہ ہیومن ریسورسز کا بیسک فنکشن ہے. بیسک فنکشن ہیومن ریسورسز کا ہے کوآرڈینیشن آف ورک, چاہے وہ انسان کر رہے ہوں چاہے وہ مشین کر رہی ہو. اب وہ جو انسان مشین سے کام کرا رہا ہے یا وہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے, اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں یا ایک کمپنی کے امپلائیز اپنی ان پٹ دیتے ہیں, واٹ کریٹس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ان دیٹ ان پٹ؟ اس کوشچن کے اوپر غور کیا گیا. پچھلے 4-5 ڈیکیڈز میں اس کے اوپر کافی بحث ہوئی اور ایک نئی شاخ لٹریچر میں مینجمنٹ کی جس نے جنم لیا, اس کا نام ریسورس بیسڈ ویو یا RBV رکھا گیا. کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ڈسکشن ہے ریسورس بیسڈ ویو کی, یہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ اٹ از دی اسکلز اینڈ کیپیبلٹیز اینڈ کمپیٹنسیز وچ کریٹ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج فار اے کمپنی. اور ظاہر ہے یہ اسکلز, کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز کن کی ہیں؟ یہ انسانوں کی. سو اف پیپل, employees working in that organization are skilled, competent and have capabilities, جس کے لیے کہ مینجمنٹ نے ان کو ہائر کیا ہے. کیونکہ ہر کمپنی جب کسی امپلائی کو ہائر کرتی ہے تو اس کے ذہن میں اس امپلائی سے کام لینے کا کانسیپٹ, تصور فرق ہوتا ہے. سو جس مقصد کے لیے بھی اس امپلائی کو یا اس گروپ آف امپلائیز کو ہائر کیا گیا ہے, ان کے اندر اگر وہ اسکلز, وہ کمپیٹنسیز, وہ کیپیبلٹیز موجود ہیں تو پھر وہ کمپنی کے لیے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کر سکتے ہیں. اب ہم نے یہاں 3 ٹرم یوز کی, اسکل, کمپیٹنسی, کیپیبلٹی. اسکل ایز وی نو, اسکل جو ہے وہ ہم جیسے کمیونیکیشن کو کہتے ہیں کہ ایک اسکل ہے, مہارت ہے. اسی طرح کوئی چیز پروڈیوس کرنا, ڈیزائن کرنا ایک اسکل ہے. اسٹچ کرنا اسکل ہے. 2 چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا, ویلڈ کر دینا یا مولڈنگ سے, وہ بھی اسکل ہے. اس طرح کی بے تحاشا اسکلز انوالوڈ ہیں پروڈکشن آپریشنز میں. مارکیٹنگ خود ایک اسکل ہے, سیلنگ اسکل ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں کمپنیز میں یا ایون ہم جب عام زندگی میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسکل بیسڈ کام ہی ہوتے ہیں. جب وہ مختلف اسکلز, بنڈل آف اسکلز آپس میں انٹریکٹ کرتی رہتی ہیں ہمارے دماغ میں, تھرو ایکسپیرئنس, تھرو لرننگ, تھرو کنٹینیوسلی واچنگ, تو وہ اسکلز آہستہ آہستہ بالکل جس طرح وہ ریشنل ڈیسیجن میکنگ آہستہ آہستہ انٹیوٹیو ڈیسیجن میکنگ بن جاتی کہ ہم
کار چلاتے ہیں تو نروس ہوتے ہیں شروع میں، دیکھ کے کلچ چینج کر رہے ہیں، دیکھ کے گیئر لگا رہے ہیں، اور جیسے جیسے اس پہ محنت کی، ایکسپیرئنس لیا، کانفیڈنس بڑھا، تو وہی جرکی سی جو ہماری ڈرائیونگ ہے وہ اسموتھ ڈرائیونگ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ جو اسکل ہم حاصل کر رہے ہیں وہ کمپیٹنسی بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب کام شروع کیا جاتا ہے، اسکل کو ایکوائر کی جاتی ہے، تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ود ایکسپیرئنس، ود لرننگ، ود پیشن، دیٹ اسکل اور سیٹ آف اسکلس interact with each other and they create competencies and capabilities. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ competencies اور capabilities are bundles of skills which people acquire over a period of time while working on a particular skill or while sharpening a particular skill or while having experience of a particular skill. So جیسے جیسے یہ competencies اور capabilities develop ہوتی جاتی ہیں، ویسے ویسے ہی وہ اسکل کمپلیکیٹڈ ہو جاتی۔ پہلے تو ایک سمپل اسکل سے آپ نے اسٹچ سے فار ایگزامپل کام شروع کیا، اب اس اسٹچ کے اندر ویریس ورائٹیز، آپ کے ہاتھ اتنے کوئک ہو گئے، اتنے تیز ہو گئے، آپ کی آنکھ ہاتھ کوآرڈینیشن اتنی بن گئی کہ اب آپ مختلف قسم کے اسٹچ کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی فردر ٹریننگ، وداؤٹ اینی ٹائم ڈیلے۔ تو جب آپ اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو آپ کمپنی کے لیے زیادہ فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز جن امپلائیز میں ہوں گی وہ کمپنیوں کے لیے زیادہ کارآمد ہوں گی۔ اب یہ کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز بیسیکلی ان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں یا اگر ہم کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو انالائز کرنا چاہیں تو نیچرلی دا کوشچن ارائزز دیٹ وچ کمپیٹنسیز اینڈ کیپیبلٹیز کریٹ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، بیکاز آپ امیجن کیجئے کہ ایک پروڈکشن فلور پہ جیسے آج سے کچھ سال پہلے، 10 سال پہلے سیالکوٹ میں آپ چلے جاتے تو آپ کو وہاں ہاتھ سے کام بہت ملتا، اب تو ذرا مشین کی طرف رجحان زیادہ ہے، ہاتھ سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو آپ کی نظر نہیں ٹکے گی ان کے اوپر، اور وہ اسٹچ کیے جائیں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہوں گے اور اسٹچ بھی لگ رہا ہوگا اور وہ اسٹچ بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہوگا۔ یہ کمپیٹنسی، یہ کیپیبلٹی ہے جو ان کمپنیز کے لیے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کر رہی۔ تو کون سی کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز ہیں جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کرتی ہیں؟ ایک تو ہم نے دیکھا پروڈکشن ریلیٹڈ ہیں، ڈپینڈنگ آن دا کمپنی مارکیٹنگ اور سیلز ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن موسٹلی جب ہم پروڈکشن پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ اسکلز اور کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز جو ہیں یہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اگر کچھ لوگ مل کے 5 6 8 مہینے یا 1 سال ایک چیز ریپیٹڈلی کرتے ہیں اور ان کی اسکل کمپیٹنسی بن جاتی، تو پھر کوئی بھی کمپنی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کر سکتی کہ وہ سیٹ آف پیپل ہائر کریں، ان کو اسکلز دیں، فردر ٹریننگ دیں، ٹائم دیں، ایکسپیرئنس دیں، وہ اسکلز کمپیٹنسیز بن جائیں اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ ہو جائے۔ لیکن اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ ساؤنڈس، بیکاز یہ جو اسکلز اور کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز ہیں ان کے 3 کریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دیتی ہیں، ورنہ اگر یہ ایزیلی کاپی ہو جائیں یا ایزیلی سمجھ آ جائے کہ کیا کرنے سے یہ کمپیٹنسی کریٹ ہو رہی ہے تو پھر ہر ایک کے پاس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہو، اور جب ہر ایک کے پاس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوگا تو پھر کوئی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس وہ چیز ہوگی۔ سو جو لٹریچر نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں 3 کوالٹیز ہیں ان اسکلز، کیپیبلٹیز اور کمپیٹنسیز کی، جن کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کرتی ہیں۔ وہ 3 کوالٹیز میں سب سے پہلی کوالٹی تو یہ ہے کہ یہ کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز ویلیویبل ہیں، دے آر ناٹ سم تھنگ which is not adding value to the product or which is not valuable for the company, and relevant ہیں اور valuable کیونکہ over the period of time acquire کی ہوئی ہیں، experience ان میں لگا ہوا ہے، دن رات کی thinking، effort، سوچ، کام ان میں لگا ہوا ہے، دماغ، برین، مائنڈ ان کے اندر لگا ہوا ہے، اس لیے they are valuable skills، valuable competencies۔ دوسری کوالٹی ان کی یہ ہے کہ they are rare، جو یہ سیٹ بنتا ہے کیونکہ nobody knows exactly کب وہ اسکل کمپیٹنسی بن جاتی ہے اور ایک شخص میں وہ پروسیس کس طرح ہوتا ہے اور دوسرے میں کیسے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کو یہ 6 مہینے لگیں کمپیٹنٹ ہونے میں کچھ اسکلز میں، ہو سکتا ہے ایک شخص کو 3 مہینے لگیں، ہو سکتا ہے ایک شخص کو 1 سال لگ جائے۔ تو یہ ایک ریئر کمبینیشن آف اسکلز ہے جو کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز کریٹ کرتا ہے۔ دس از ناٹ ویری کامن دیٹ ایوری اسکل ول بیکم اے کمپیٹنسی۔ سو ایک تو ویلیوبل ہیں، ایک ریئر ہیں،
اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان امیٹیبل ہیں، یعنی ان کو کاپی نہیں کیا جا سکتا. آپ لاکھ کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں کہ یہ اسٹچ کس طرح لگ رہا ہے، یو کی ناٹ کاپی اٹ بیکاز دا ہینڈ موومنٹ از سو کوئک دیٹ یو یور سیلف نیڈ ٹو لرن دا بیسکس فرسٹ اینڈ دین گو ٹو دیٹ لیول. اسی طرح کسی ریسٹورینٹ میں آپ جاتے ہیں یا کسی کا برانڈ بہت مشہور ہے کھانے پینے میں، وائی دے آر پاپولر، وہ ٹیسٹ ہر کوئی کیوں کریٹ نہیں کر سکتا؟ بیکاز وہ جو کمپیٹنسی جن کی وجہ سے وہ ٹیسٹ یا وہ ذائقہ کریٹ ہو رہا ہے، دے آر انمیٹیبل، وہ لوگوں کے مائنڈ میں. اسی طرح گڈ ٹیچر، ہاؤ ہی بیکمز اے گڈ ٹیچر، وہ بھی معاملہ کمپیٹنسی اور کیپیبلٹی کا ہے. لیکن جو ان کا ایکسپیرئنس ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے، جو انہوں نے ریسرچ کی ہے، جو انہوں نے پڑھایا ہے لوگوں کو، وہ اوور دا ایئرس ایک خاص طریقے سے ان کے اپنے مائنڈ میں انٹریکٹ کرتا رہا اور انہوں نے ان صاحب کو ایک کمپیٹنٹ ٹیچر بنا دی. نو بڈی کین کاپی دیٹ پروسیس. ان کے پاس جو کمپیٹنسیز ہیں دے آر ویلیویبل، وہ ریئر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ کاپی نہیں کی جا سکتی. دیٹ از وائی دے کریٹ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. تو یہ تین کریکٹرسٹک کیپیبلٹی کے ہمارے دماغ میں ہونے چاہیے کہ وہ ویلیویبل ہوتی ہیں، ریئر ہوتی ہیں، انمیٹیبل ہوتی ہیں. اب ناؤ why are we talking about resource-based view and intuitive decision making when we are talking about technical and vocational education? اب ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن پہ اگر آپ غور کریں تو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ What do we actually get? یہ جو پالیٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہیں یا ووکیشنل سینٹرز ہیں یا کشیدہ کڑھائی، سلائی کڑھائی کشیدہ کاری کے سینٹرز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں لوگوں میں؟ یہ لوگوں میں سکلز کریٹ کرتے ہیں، ہنر کریٹ کرتے ہیں. وہ ہنر جو کہ ضروری ہیں کیپیبلٹیز اور کمپیٹنسیز کے لیے. یعنی یہ فرسٹ اسٹیپ پرووائڈ کرتی ہے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ٹوورڈز بیکمنگ اسکلفل اینڈ دین ڈیولپنگ کمپیٹنسیز اینڈ کیپیبلٹیز ان اے پرسن. تو جب وہ کیپیبلٹیز اور کمپیٹنسیز کریٹ ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہیں سے ایک ویو آف مینجمنٹ یہ کہتا ہے کہ وہیں سے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج پوری کی پوری کمپنی کے لیے کریٹ ہوتا ہے. سو دیٹ مینس کہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی اہمیت اب یقیناً آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ کتنی عام چیز ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سکلز دے رہے ہیں اور وہ سکلز ایکسپیرئنس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. وہ کیپیبلٹیز اور کمپیٹنسی لے کے لوگ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور ان اداروں میں اپنے لیے اور کمپنی کے لیے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کر رہے ہیں. تو پوری کی پوری اکنامک بیس جو ہماری پروڈکشن سائڈ ہے اس کی جو بیس ہے وہ تو کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹی کے اوپر ہے. کوئی پروڈکٹ انٹرنیشنل فیم کا بھی ہے تو کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹی کی وجہ سے ہے. سو اٹ مینس دیٹ دی امپورٹنس آف ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن it cannot be underestimated. It has to be highlighted because if somebody has done a simple BA or a simple MA تو ان کے اندر کوئی اسکل نہیں ہے ایز سچ کہ وہ پروڈکشن کسی کمپنی میں جا کے پروڈکشن ہاؤس میں اپنی اس اسکل کو کمپیٹنسی میں کنورٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، وہ اور طرح کے کام تو کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کو پالیٹیکنک میں بھیجتے ہیں یا کسی کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں بھیجتے ہیں تو اسپیسیفک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خاص سیٹ آف سکلز کریٹ کیے جائیں، چاہے وہ الیکٹریکل سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہوں، میکینیکل سے ریلیٹڈ ہوں، سول سے ریلیٹڈ ہوں، یا وہ کپڑے کی کٹنگ یا کپڑے کی کڑھائی یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ اسکل حاصل کرنے کے لیے جب ہم کسی کو کسی ادارے میں بھیجتے ہیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے لیے تو ہمارے ذہن میں بیک آف آور مائنڈ از دیٹ دس پرسن از گوئنگ ٹو ایکوائر اسکلس. اور اسکلس اور مہارت اور ہنر جو ہے یہی کنٹریز کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ کون سی کنٹری زیادہ پروڈکٹیو ہے اور کون سی کنٹری کم پروڈکٹیو. ظاہر ہے یہاں پر ہم پروڈکشن سے مراد لے رہے ہیں کہ کون سی کنٹری کا جو پروڈکشن پروسیسز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی لوکل ڈیمانڈز بھی پوری کر رہے ہیں اور اپنے پروڈکٹ کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. جتنی کنٹری کی ایکسپورٹ ہوں گی اتنی کنٹری کے پاس فارن ایکسچینج ہوگا، اتنا اس کا ٹریڈ بیلنس اچھا ہوگا. یہ سب تو چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن اگر لوکل سکلز اور کمپیٹنسیز نہیں ہیں تو پھر ہم باہر کے ممالک کی سکلز اور کمپیٹنسیز پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے، پھر ہم چیزیں امپورٹ کریں گے
ہمارا ٹریڈ بیلنس آف ٹریڈ خراب ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے نہ صرف ایک ادارے کی بلکہ پورے ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے majority of the people who are working in the organizations, they should have these skills and competencies, کیونکہ جب تک ان میں یہ نہیں ہوں گی اور سسٹمیٹک طریقے سے نہیں ڈالی جائیں گی تب تک یہ لوگ competencies اور capabilities ڈیولپ نہیں کر پائیں گے اور تب تک comparative advantage اپنی اپنی کمپنی کے لیے یہ کریٹ نہیں کر پائیں گے. اور جب یہ اپنی کمپنی کے لیے comparative advantage کریٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر جو پروڈکٹ وہ کمپنی پروڈیوس کر رہی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پروڈکٹ نہیں ہوگا اور موسٹ پروبیبلی وہ ایکسپورٹیبل نہیں ہوگا یا اس کی لوکل ڈیمانڈ بھی اتنی نہیں ہوگی. سو یو کین سی ناؤ دیٹ دا رول آف ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن از ہائیلی امپورٹنٹ. اسی لیے ڈیولپنگ کنٹریز میں اسپیسیفکلی ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے اوپر پچھلے کچھ ڈیکیڈز میں بہت زیادہ ایمفیسس رہا اور فیوچر میں بھی رہے گا. اور فیوچر میں جو ہم مختلف اسٹڈیز اور رپورٹس اور ورلڈ بینک کے انالیسز جو ہمیں بتاتے ہیں اس کے پیش نظر فیوچر پرائرٹیز نظر آتی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی ان ٹرمز آف ہیونگ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ان دیئر سسٹمز. وہ کچھ پرائرٹیز آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے میٹنگ دی بیسک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نیڈز آف دا پیپل ود ریسپیکٹ ٹو ہیلتھ, ایجوکیشن, سیف واٹر, سینیٹیشن, فوڈ, انوائرمنٹ اینڈ امپلائمنٹ. یہ ہم پہلے سیشنز میں ذکر کر چکے ہیں, اس بات پہ ہم کافی ڈیٹیل میں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہمیں وہ اسکلز, کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز چاہیے جن سے ہم لوگوں کو ہیلتھ دے سکیں, صاف انوائرمنٹ دے سکیں, صاف پینے کا پانی دے سکیں, اچھا فوڈ دے سکیں. سو دیٹ مینس ایک تو یہ پرسنل لیول پہ ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر یہ ایک شعور پیدا کرتے ہیں کہ آپ صاف ستھرے ماحول میں رہیں, صاف ستھرا پانی پئیں, اچھا صاف کھانا کھائیں. اور ایک پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے یہ اسکلز ہیں کس طرح سے ہم اپنے پانی کو صاف کریں, اسٹرلائزیشن اس کی کریں, کس طرح سے ہم ایجوکیشن کو امپارٹ کریں لوگوں تک, کیونکہ ایجوکیشن امپارٹ کرنا بھی ایک اسکل اور کمپیٹنسی ہے. اسی طرح انوائرمنٹل مینجمنٹ بھی ایک اسکل اور کمپیٹنسی ہے. تو جب ہمارے لوگوں میں بیسک اسکلز ہوں گی انوائرمنٹل مینجمنٹ کی, سینیٹیشن کی, واٹر ٹریٹمنٹ کی, ایجوکیشن کی, تو پھر پورے ملک میں ایک یا اوور آل کنٹری میں جو ہم ایک انقلاب دیکھتے ہیں, سوچ کا انقلاب, وہ برپا ہوتا ہے. اور جو پروڈکٹس چاہیے ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ وہ بھی اسکلز اور کمپیٹنسی پہ بیسڈ ہیں. اس لیے ان سیکٹرز میں, ایجوکیشن میں, پانی میں, انوائرمنٹ میں, فوڈ میں, ہمیں یہاں پر اسکلز اور ووکیشنل اور ٹیکنیکل اسکلز چاہیے. لوگ فوڈ پرزرو کرنا سیکھیں. ہمارا بہت سا عام ایسا ہے مینگو ان آر کنٹری جو ایکسپورٹ کے وقت خراب ہو جاتا ہے, پیرش ہو جاتا ہے, بیکاز پریزرویشن اسکلز ہمارے فارمرز تک نہیں اس حد تک پہنچی جیسے پہنچنی چاہیے تھی. سو فوڈ کے اندر اگر ہم کسی کو پریزرویشن اسکلز دے رہے ہیں تو ہم لانگ ٹرم کنٹری کی ایکسپورٹس بہتر کر رہے ہیں. اسی طرح باقی چیزوں کا جن کا ہم نے ذکر کیا کہ پیرامیڈک اگر ہمارا اسٹاف, کیونکہ ہماری ڈاکٹروں پہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے, ڈاکٹرز کم ہیں, لوگ بہت زیادہ ہیں. سو پیرامیڈکس کے اندر اگر اسکلز موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو ابتدائی تعلیم دے سکیں, صحت کے اصولوں کی ابتدائی تعلیم دے سکیں, انجیکشن اچھی طرح لگا سکیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بیسک ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ کر سکیں, تو ہر چیز کے لیے ان کو ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھاگنا پڑے گا. اسی طرح ہم نے پچھلے سیشنز میں دیکھا کہ پرائمری ایجوکیشن کے لیے ہمیں فل فلیج کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں چاہیے, ہم اسسٹنٹ ٹیچرز کے جن کے اندر اسکلز موجود ہیں بچوں کو پڑھانے کی, بچوں کو ہینڈل کرنے کی, وہ بھی کارآمد ہو سکتے ہیں. سو یو کین سی دیٹ بائی ہیونگ اسکلز ان دیز ویریس سیکٹرز we can really help not only those companies or those organizations where we work, but also the economy of the country as a whole. تو ایک تو ہماری پرائرٹی فیوچر میں یہ رہے گی. دوسری ہے کریشن, ماسٹری اینڈ یوٹیلائزیشن آف ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹو میٹ دی بیسک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نیڈس ایز ویل ایز ٹو ایڈوانس ٹیکنالوجیز. تو دوسرا جو امپورٹنٹ شعبہ جہاں پر ہمیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے. کیونکہ دیکھیے ہر کوئی انجینئر تو نہیں بن سکتا, انجینئرنگ یونیورسٹیز ملک میں محدود ہیں, ان کے اندر سیٹس محدود ہیں, لوگوں کے ریسورسز ٹو بیکم این انجینئر محدود ہیں, گورنمنٹ کے ریسورسز
ٹو میک انجینئرز محدود ہیں. تو پھر سیکنڈ لائن آف ڈیفense جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہر کام ڈاکٹر نہیں کرے گا. اگر ہر کام ڈاکٹر کے ذمہ ڈال دیا جائے تو ہیلتھ سسٹم کلیپس کر جائے گا. ہر کام اگر ہم یونیورسٹی ٹیچرز کے ذمہ ڈال دیں یا سینئر اسکول ٹیچرز کے ذمہ ڈال دیں تو ایجوکیشن کا سسٹم کلیپس کر جائے گا. سو وی نیڈ اے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر اور لیئر آف پیپل ہو آر ریڈی ٹو ٹیک اپ, جو بیسک اور 70% پرابلمس ہیں وہ تو نیچے لیول پہ حل ہو جائیں, اور جو ذرا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ پرابلمس ہیں وہ دوسرے لیول پہ آ جائیں, اور جو کافی کنسیپچلائزنگ اسکلز جن میں چاہیے, جن میں کمپلیکیشن زیادہ ہیں, وہ پرابلمس اوپر کے لیول پہ آ جائیں, تاکہ کام سارے لیولز پہ اپنے اپنے لیول کے مطابق ہوتا رہے. یہ نہیں ہے کہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے وہ بھی ٹاپ سے آ رہی ہے, یا جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ بھی ایکسٹریملی کوالیفائڈ لوگ دے رہے ہیں, یا جو بیسک الیکٹریسٹی کا کام ہے یا سائنس کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ بھی پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, وہ بھی یونیورسٹیز کے پروفیسر کر رہے ہیں. یہ آرڈر نہیں ہے, اینڈ دس از ناٹ ہاؤ دی ڈیولپڈ کنٹریز ہیو یوزڈ دیئر اسکلس. سو وی نیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے پاس بیسک الیکٹریکل, میکینیکل, انجینئرنگ, ڈیزائن اسکلس ہیں, تاکہ وہ پروڈکٹ کو جو انجینئر کے ذہن میں ڈیزائن آیا ہے وہ اس کو ان کے ذہن سے ڈرائنگ بورڈ پہ لا سکیں, اور پھر انہی کی طرح کی بیسک اسکل رکھنے والے لوگ اس ڈرائنگ کو پروڈکٹ میں تبدیل کر سکیں. obviously under the supervision of engineers, obviously under the supervision of qualified senior people. لیکن یہ بھی لوگ qualified ہیں کیونکہ یہ اپنے لحاظ سے they have their own skills. ایگریکلچر میں آپ دیکھیں کہ ہم فارمرز کو جب تک ووکیشنل اور ٹیکنیکل اسکلز نہیں دیں گے ہماری ایگریکلچرل بیس بہتر نہیں ہوگی. We cannot have agriculture engineers plowing the fields and doing all the business which the farmers are doing. وہ تو farmers ہی کریں گے, لیکن اگر ان کے اندر تھوڑی سکلز ہوں گی تو وہ اس کو بہتر طریقے سے کر پائیں گے, اور وہ بیسک سکلز کے اوپر اپنی کمانڈ حاصل کریں گے, اور آہستہ آہستہ یہ سکلز کن کمپیٹنسیز میں ڈیولپ ہو جائیں, کن کیپیبلٹیز میں ڈیولپ ہو جائیں, nobody knows کہ وہ آرگنائزیشن یا وہ شخص کہاں سے کہاں پہنچ جائے, اس پہ ہم کمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن important thing is to inculcate skills in people. تیسری چیز ہے in societies like ours which are based on agriculture. In agrarian societies, undertaking the institutional reforms and policies to make small farm holdings more productive. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو چھوٹا فارمر ہے, جو بہت پڑھا لکھا نہیں ہے, جو بہت qualified نہیں ہے, وہ کس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے گا. وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اسمال اسکیل فارمنگ کے اندر ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کا استعمال کریں, اینڈ وی میک دم مور پروڈکٹیو اینڈ مور سگنیفیکینٹ. جو وہ کام کر رہے ہیں اس کی ہم سگنیفیکینس اور پروڈکشن دونوں کو بڑھا سکتے ہیں. اور یہ تبھی پاسبل ہے جب انڈسٹریل اور ایگریکلچرل سیکٹر میں انٹری لیول کے جو لوگ آتے ہیں ان کو ٹیکنیکل اور ووکیشنل اسکلز اور ایجوکیشن دی جائے. ایک اور ایریا جہاں پر یہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل اسکلز امپورٹنٹ ہوں گی ایز اے فیوچر پرائرٹی فار ڈیولپنگ کنٹریز از ڈیولپنگ این انڈسٹریل بیس دیٹ از ویل اڈیپٹیڈ ٹو نیشنل ریکوائرمنٹس اینڈ پوٹینشیل, اینڈ ٹو امپروو اٹس ابلٹی ٹو کیپ abreast of technical progresses which are happening around in the world and in the country, and to seize opportunities in international markets. کیونکہ اب آپ دیکھیں آئی ٹی کا فیلڈ ہے, آئی ٹی کے فیلڈ میں کس قدر تیز ہے ترقی, کتنی زیادہ اس کی رفتار ہے. all of us appreciate that and we know that. ہم دیکھتے ہیں موبائل فونز کے نئے ماڈلس they keep on coming and keep on selling like hot cakes, لیکن ان کی جو بیسک ڈیزائننگ ہے, جو فار ایگزامپل بیسک سافٹ ویئر کی کمپیوٹنگ پرابلمس ہیں, وہ بھی ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل اسکلس کا مسئلہ ہے. اگر ہم لوگوں کو بیسک انجینئرنگ اسکلس نہیں دے رہے, computing skills نہیں دے رہے, then we cannot expect that all this job of developing IT will be done by IT engineers. We need second, third tier here again. جیسے ہم نے ایجوکیشن میں دیکھا, جیسے ہم نے ایگریکلچر میں دیکھا, جیسے ہم نے ہیلتھ میں دیکھا. اسی طرح investing in science and technology both in terms of basic science and applied sciences and technologies. تو ایک اس میں بیسک سائنسز بھی آ جاتی ہیں, اپلائڈ سائنسز بھی آ جاتی ہیں, ٹیکنالوجیز بھی آ جاتی ہیں. یہ جتنی بھی ہم نے ان ضروریات کا ذکر کیا ہے یہ مین پاور کے اندر سکلز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں. اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں, ساؤتھ کوریا از اے کنٹری وچ از اے گڈ ایگزامپل
where a lot has been done in terms of inducing technical and vocational skills in people. تو ساؤتھ کوریا میں جس قسم کی ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن دی جاتی ہے، اگر ہم ایک نظر دیکھیں، ان کی 4 میجر ٹائپ آف انسٹیٹیوشنز ہیں. اس میں ایگریکلچرل ہائی اسکول ہیں، یہاں پر ینگ ایج کے لوگوں کو، یا اس میں ایج کی تو قید نہیں ہے لیکن اس میں کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ لوگ جنہوں نے تھوڑی بہت اسکولنگ کی ہوئی ہے اینڈ دے آر ریلیٹڈ ود ایجوکیشن ود ایگریکلچر اینڈ دے وانٹ ٹو پرسیو دیئر کیریئر، یا وہ اپنا کیریئر ایگریکلچر میں ہی رکھیں گے، ان کو یہاں پر بیسک سوئل کیسی ہوتی ہے، مٹی کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی قسم کن ییلڈز کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے، کس طرح سے مینیج کرنا ہے ایگریکلچرل مشینری کو، کس طرح سے موسم اور ویدر کو سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ ساری کی ساری اسکلز جو ہیں یہ ایگریکلچرل ہائی اسکول میں دی جاتی ہیں. اسی طرح ان کے ہاں ٹیکنیکل ہائی اسکولس ہیں جہاں پر ٹیکنیشینز پروڈیوس کیے جاتے ہیں مختلف فیلڈز میں، لائک الیکٹریکل ٹیکنیشینز ہیں، میکینیکل ٹیکنیشینز ہیں. دے ہیو کمرشل ہائی اسکولس جہاں پر کامرس سے ریلیٹڈ اسکلز دی جاتی ہیں، بیسک اکاؤنٹنگ ہے، بیسک بک کیپنگ ہے، یہ بھی ساری کی ساری اسکلز ہیں. اور چھوٹی کمپنیز میں چھوٹے لیول پہ جو جابس ہوتی ہیں ان کے لیے وی کی ناٹ ہیو ٹرینڈ اینڈ کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹس آل دا ٹائم. سو یہ لوگ جو کمرشل ہائی اسکول سے کوالیفائڈ ہیں یہ نہ صرف اپنا بزنس اچھا رن کر سکتے ہیں، چھوٹا بزنس، بلکہ یہ کسی کمپنی میں یا کسی چھوٹی بزنس میں ایک اچھی جاب یا نوکری بھی کر سکتے ہیں. اینڈ دین دے ہیو دیئر فشری اینڈ میرین ہائی اسکولس. یہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بھی کراچی سائڈ پہ شپ بریکنگ، فشری، میرین، ہمارے یہاں بھی اس طرح کے اسکولس وافر مقدار میں ہوں، تو وی کین سینڈ آؤٹ پیپل ہو آر ٹرینڈ ان ہینڈلنگ دیز تھنگس. تو اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں ساؤتھ کوریا میں یہ جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ہے اٹ از ایکچولی اے پارٹ آف دیئر ٹوٹل ایجوکیشن پیکج، اور اس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ایمفیسس دیا. Now why technical and vocational education, in spite of being known in our country, in spite of the fact that we acutely need it, and even a common man realizes that, why we have had problems and why technical and vocational education has not been able to prosper in our country, وہ کیا رہی کچھ پرابلمز، ایک نظر ہم ان پہ ڈالتے ہیں. سب سے پہلی تو ہماری جو بیسک پرابلم ہے ود آر کنٹری ود دس ریجن، وہ لو لٹریسی. جب تک لٹریسی ریٹ ان جنرل نہیں بڑھے گا، لوگوں کو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی ایک تو اہمیت سمجھ نہیں آئے گی، دوسرے ان کو اہمیت ناٹ ان سینس آف کریٹنگ کمپیٹنسیز اینڈ کیپیبلٹیز فار آرگنائزیشنز، بٹ اہمیت فار کریٹنگ اپرچونیٹیز آف جاب فار دیم. کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ جی جو لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، ماسٹرز ہیں، بی اے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، نوکریاں ان کو ملتی ہیں، باقیوں کو تو نہیں ملتی. لیکن اگر وہ دیکھیں کہ ان کی نظروں کے سامنے پالی ٹیکنک سے کوالیفائڈ لوگ یا ٹیکنیکل ہائی اسکول سے کوالیفائڈ لوگ اور آلسو گیٹنگ گڈ جابز، اور ان میں کیریئر پروگریشن کے چانسز بھی ہیں اور گروتھ کے چانسز بھی ہیں، تو نیچرلی دے ول ٹرن ٹورڈز دیز اسکولز اینڈ دیز انسٹیٹیوشنز. لیکن بیکاز آف جرنلائزڈ لو لٹریسی ریٹ، ایک تو ہمیں یہ انرشیا یہاں فیس کرنا پڑتا ہے. دوسری پرابلم جو رہی پاکستان میں، دیٹ از لیک آف ریسپانسونیس آف دا کریکولم ٹو دی چینجنگ نیڈز آف لیبر مارکیٹ. اب حالانکہ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو وی ہیو، جیسے ہمارے یہاں سیکنڈری بورڈ آف ایجوکیشن ہے، اسی طرح ہمارے یہاں ٹیکنیکل بورڈ بھی ہے آف ایجوکیشن، اور کافی اچھا کام ٹیکنیکل بورڈ آف ایجوکیشن نے کیا بھی. لیکن اب جب ریپڈلی ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے پچھلے تقریباً 10 سال میں، اب ہمیں ری اسیس کرنا ہے اس چیز کو، ہمارے ٹیکنیکل بورڈز کو ری اسیس کرنا پڑے گا کہ جو کریکولم، جو نصاب وہ پالیٹیکنک انسٹیٹیوٹس میں پڑھا رہے ہیں، از اٹ اپ ڈیٹڈ، از اٹ پریپیئرنگ پیپل فار 21st سینچری، اور از اٹ دا سیم 40 50 30 ایئرز اولڈ اسٹف جو ہم پہلے سے پڑھا رہے تھے اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. کیونکہ اب ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، سائنٹیفک ایجوکیشن میں کمپیوٹر کی انڈکشن کی وجہ سے بہت سی چینجز آئیں. سو ہمارے ٹیکنیکل بورڈز کو اس چیز پہ بغور جائزہ اس کا لینا ہوگا، اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں، بیکاز ایوری تھنگ ڈپینڈز آن آر کریکولم. If our curriculum is up to date and it is providing people with the latest skills, then tomorrow those people, when they go out to work, they can use those skills and turn them into competencies and capabilities for not only for that organization but for the country. So that is an important issue. تیسری چیز ہے
progressive decline in technical education teaching standards. اس کو مانیٹر کیا ہے کچھ کنٹریز نے, کچھ آرگنائزیشنز نے ان پاکستانی کانٹیکسٹ, اینڈ دے ہیو ڈاکومنٹڈ کہ پہلے 60s میں جو اسٹینڈرڈ تھا ٹیچرس کا, who were teaching the polytechnics or giving the vocational education, وہ اسٹینڈرڈ گرتا جا رہا. ایک طرف وہ اسٹینڈرڈ گر رہا ہے, دوسری طرف کریکولم از ناٹ گیٹنگ اپڈیٹڈ. اس کی وجہ سے ایک میجر گیپ فیل ہو رہا ہے ہماری ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن میں, اور جو پروڈکٹ ہم دینا چاہ رہے ہیں مارکیٹ میں لوگوں کو, انڈسٹری کو, وہ پروڈکٹ ہم دے نہیں پا رہے. Another thing is lack of resources for maintaining facilities and equipment. اب ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لیبارٹریز بھی چاہیے کیونکہ ہم نے لوگوں کو ووکیشنل سکلز دینی ہے, چاہے ہم نے خواتین کو سلائی کڑھائی کی تربیت ہی دینی, تو اس کے لیے جگہ چاہیے جہاں بیٹھ کے وہ سلائی کڑھائی سیکھیں. اس کے لیے سوئنگ مشینز چاہیے جن پہ وہ سیکھیں, اس کے لیے وہ اکوپمنٹ درکار ہے جس کے اوپر وہ سلائی کڑھائی کو سیکھیں. اسی طرح ہم نے ٹی وی میکینکس پریپیئر کرنے, تو وی نیڈ a sort of workshop where we train those people. وہ ٹرین کرنے کے لیے جو equipment چاہیے ہمیں وہ equipment درکار ہے. So we need resources and equipment and facilities, good laboratories, good educational institutions which are providing these facilities and which are imparting the technical education to people. Past میں this has deteriorated because in 60s and 70s یا 30 سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2 یا 3 انسٹیٹیوشن ایسی تھیں ہماری جو بہت اچھی پالیٹیکنک لیول پہ کام کر رہی تھیں. اب وقت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے, جنرل آبزرویشن یہ ہے کہ their standard, their facilities, the standard of their equipment, the standard of their facilities has, along with their teaching standards, has declined. Lack of planning and control. Perhaps جو ہم ڈکلائن دیکھ رہے ہیں جنرلی in teaching standards, in facilities, in equipment, in the product which we are sending in the market, perhaps it is because of lack of planning and control. شاید گورنمنٹس کی اتنی توجہ نہیں رہی ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ. وہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن کی, انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کی, اس کوآرڈینیشن کی ریس میں شاید ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کچھ پیچھے رہ گیا ہے یا شاید اس کے اوپر اتنی پرائرٹی نہیں رہی. بٹ پلاننگ اینڈ کنٹرول جب تک ٹاپ لیول سے ہم اس کو پرائرٹی نہیں دیں گے ووکیشنل ایجوکیشن کو, تب تک اس کا صحیح فائدہ ہم نہیں اٹھا پائیں. دین ایبسنس آف centralized information database to facilitate research and development activities, and also lack of dialogue with employers. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس ایک انفارمیشن ڈیٹا بیس نہیں ہوگا کنٹری لیول پہ یا پروونس لیول پہ, تب تک ہم جو لوگ تیار کر رہے ہیں فار ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن, ان کو ہم چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پہ لگاتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے, تو جب تک وہ بیسک ایک سینٹرل انفارمیشن ڈیٹا بیس نہیں ہوگا ہم وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے یا کرا سکیں گے جو ہمارا آبجیکٹو ہے. اسی طرح انڈسٹری کے ساتھ لنک ضروری ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا. جتنے بھی ٹیکنیکل بورڈز ہیں, اف دے آر انویئر واٹ از دا ڈیمانڈ آف انڈسٹری, تو دین دیئر اون ایفرٹس آر گوئنگ ویسٹڈ, کیونکہ جو پروڈکٹ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں انڈسٹری کو غالباً اس کی ضرورت نہیں. اور فریکوینٹلی انڈسٹری has this complaint, not only with technical education but with educational institution in general, even with management imparting education imparting institution, کہ آپ لوگ جو skills competencies اپنے graduates کو دیتے ہیں وہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں. تو ٹیکنیکل فیلڈ میں یہ زیادہ ریلیونٹ ہے بیکاز وہاں پر جیسے ہی وہ جاب پہ جاتے ہیں دے اسٹارٹ ورکنگ, وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کوئی اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا, بلکہ اپنی وہ ٹیکنیکل سکلز لے کے جاتے ہیں, انٹر ہوتے ہیں, اور ٹیکنیکل سکلز کی فوراً ضرورت انہیں پڑتی ہے in assembling, in doing work in the production floors. لہٰذا if there is a gap between industry and technical education, تو پھر اس امپلائی کو, اس بچے کو جو وہاں جا کے امپلائی ہوگا, اس کو پھر نئے سرے سے سب کچھ سیکھنا پڑے گا انڈسٹری سے. تو پھر اس کی افادیت جو اس نے ٹائم لگایا, جو پیسہ لگایا وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لینے میں, وہ دوسرے لوگوں کے لیے کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں کر سکے گا, کوئی موٹیویشن سیٹ نہیں کر سکے گا کہ دوسرے لوگ بھی اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دلائیں. ایک اور چیز which is important as far as problems of technical vocational education in Pakistan are concerned, and that is the lack of coordination among various agencies, جس میں ہم نے پہلے ہی بات کی, involved in imparting technical vocational education. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ منسٹریل لیول پہ کوآرڈینیشن نہیں ہے,
یہ بھی ہے کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کچھ ہیں جو میکینیکل فیلڈ میں ہیں, کچھ الیکٹریکل فیلڈ میں ہیں, کچھ ڈیزائن میں ہیں, کچھ کپڑوں میں ہیں, ان ساروں کی آپس میں بھی کوآرڈینیشن نہیں, کیونکہ ٹاپ لیول پہ کوآرڈینیشن نہیں ہے, اس لیے وہ کوآرڈینیشن نیچے لیول پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. سو اف دیز انسٹیٹیوشنز آر ورکنگ انڈیپینڈنٹلی, if the curriculums are developed for them without considering their coordination, so again we will miss out when it comes to the opportunities of potential employments or the opportunities of creating export based economy for the country. اس دوڑ میں پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ نہیں کیا, اکٹھا نہیں کیا. ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن institutions expanded in this country, as we said, but without sensitivity to industry or market needs. بنی تو بہت سی, اور بننے کے بعد انہوں نے پروڈکٹس اپنے جو گریجویٹس تھے یا اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ مارکیٹ میں بھی انہوں نے ان کو پیش کیا, لیکن مارکیٹ نیڈ سے ان کی ہم آہنگی یا ان کی آگاہی نہیں تھی, اور رزلٹ وہی ہوا that people were produced which were not needed by the market. People were produced without regard to industry. تو اب انڈسٹری میں ہمیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس کو اپنی ویجیلنٹ یہاں پہ رہنا پڑے گا کہ لیدر میں ہمارے یہاں کیا کام ہو رہا ہے, رائس انڈسٹری میں کس طرف ٹیکنالوجی جا رہی ہے, ٹیکسٹائل میں کس طرف ٹیکنالوجی جا رہی ہے, کمپیوٹنگ میں ٹیکنالوجی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. تو اف دے نو دا ڈیمانڈز آف انڈسٹری, اور یہ تبھی پاسبل ہے جب انڈسٹری میں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کافی کلوز کوآرڈینیشن ہو, دونوں سائڈوں کا اس میں ذمہ داری آتی ہے. سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن, so technical board and all the technical education imparting institutions have this responsibility to find out what is required by the industry and what is required by the market, so that they can produce people who are going to fit in the industry and market in a way which is productive for everyone. اس کے علاوہ institutional problems like outdated curriculum ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, shortage of teachers, not only کہ ہمارے پاس deteriorating standard of teaching آ رہا ہے بلکہ shortage بھی ہوتی جا رہی, low quality of teachers, and important thing is not only the low quality of teachers but low quality of teaching material. کہ ہم ان ٹیکنیکل یا پولیٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس میں اتنا انفراسٹرکچرل بلڈنگ نہیں کر سکے جس طرح ہم نے باقی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں کی. پرائیویٹائزیشن بھی یہاں پر بالکل نہیں ہو سکی ان جگہوں پر. موسٹلی ٹیکنیکل اور پولیٹیکنک انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا تو وہ اسٹیٹ اونڈ ہیں یا وہ این جی اوز کے ساتھ مل کے ایک لمیٹڈ سے بجٹ پہ ان کا گزارا ہو رہا ہے. سو دے نیڈ مور انجیکشن آف منی فرام دا پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر. یہاں پر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جس کی ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں اس کورس میں, وہ کانسیپٹ انتہائی ضروری ہے, کیونکہ اگر انڈسٹری خود کچھ ایسا کرے, اور کچھ جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں انڈسٹری احساس کرتی ہے کہ ہمیں سیرامکس کی فائرنگ کے لیے اسکلڈ لوگ چاہیے, تو وہ ایک چھوٹا سا سمجھ لیجئے ٹریننگ پروگرام یا اسکول چلانا شروع کر دیتے ہیں ود ان دی پریمیسز آف دیئر انڈسٹری, جہاں ٹین ایجرس کو یا ایسے لوگوں کو جو انمپلائڈ ہیں وہ ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ ونس دے گیٹ دیئر بیسک اسکلس وہ انہیں اپنی ہی کمپنی میں اپنی ہی فیکٹری میں امپلائمنٹ دے دیتے ہیں. سو دیٹ از ہائیلی امپورٹنٹ کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ آگے بڑھے, گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرے, ٹیکنیکل بورڈز کے ساتھ کولیبریٹ کرے, پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کولیبریٹ کرے, اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک بہترین مثال کریٹ کرے جس سے فائدہ سب کو ہے, انڈسٹری کو بھی ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو بھی ہے, ٹیکنیکل بورڈز کو بھی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ہے, پیپل آف پاکستان. سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہے کیونکہ ان کے لیے جابس بھی کریٹ ہو رہی ہیں, ان کے لیے امپلائرس کے لیے بھی پرابلم نہیں آ رہی, لوگوں کو بھی ڈیمانڈ جو وہ ڈیمانڈ جس طرح کا پروڈکٹ کر رہے ہیں اپ ڈیٹڈ اس طرح کا پروڈکٹ مل رہا ہے. تو اٹ از اے ون ون سچویشن. اینڈ فائنلی the problem which we have been talking about regarding the technical education is unemployment. Supply is outstripping demand. وہ لوگ پولیٹیکنک انسٹیٹیوشن سے نکل تو رہے ہیں لیکن ان کی کھپت یا ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے انڈسٹری میں وہ نہیں ہو رہی, اور ہماری انڈسٹری ایز وی نو از لمیٹڈ ٹو اربن ایریاز. تو بہت سے جو گاؤں کے علاقے ہیں, کیونکہ ہمارا ایگریکلچر کے اوپر کوئی ٹیکنیکل یا ووکیشنل ایجوکیشن کا اتنا زیادہ ایمفیسس نہیں ہے, تو جو ہمارے اسمال ٹاؤنز اور گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس پورے کے پورے سینیریو سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. شہر کے لوگ جو ہیں بچے ہیں وہ کچھ نہ کچھ
ٹیکنیکل یا پولیٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز جوائن کرتے ہیں. اور یہ زیادہ جو ہم نے دیکھا ٹرینڈ پولیٹیکنیکس کا 70s میں جب بہت سے لوگ باہر جانا شروع ہوئے, جب پابندیاں ختم ہوئیں اور ہمارے یہاں سے برین اور اسکل ڈرین شروع ہوا, اس وقت یہ پولیٹیکنک انسٹیٹیوشنز دے بیکیم ویری ریلیونٹ بیکاز پیپل یوز ٹو گیٹ اسکلز فرام دی انسٹیٹیوشنز اینڈ دین گو ابراڈ. اب کیونکہ انٹرنیشنل اور ہماری نیشنل جو ٹیکنیکل سچویشن ہے اس میں گیپ ہے, اب دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی ذرا فاسٹ پیس پہ چل رہی ہے, ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی پیس اتنی تیز نہیں ہے, اس لیے ہمارے ان گریجویٹس کی اتنی زیادہ امپورٹنس باہر کے ملکوں میں بھی نہیں رہی. تو اف دے آر اپڈیٹڈ, اف دے آر کرنٹ, اف دیئر کریکولمز آر کرنٹ, تو پھر ہم ان کو باہر بھی اگر یہ جانا چاہیں تو اپنی فردر ایجوکیشن کے لیے یا اپنے کیریئر کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں. بٹ دیئر نیڈ از ہیئر ان دس کنٹری. سو اف وی کین گیو دیم employment here, if we can give them a respectable future here, so phere there is no reason why we can't see many technically and vocationally qualified people like we see in the rest of the world. ہم بار بار اس کی ایگزامپل دے چکے ہیں کہ باقی دنیا میں پرائمری لیول کے اوپر کام بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. پرائمری چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر ہو, چاہے وہ پرائمری ٹیکنیکل اور سائنٹیفک فیلڈس کی نالج ہو, پرائمری لیول کے اوپر, بیسک لیول کے اوپر پہلا جو لائن آف اٹیک یا لائن آف ڈیفینس کہہ لیں وہ پرائمری, اس کے بعد سیکنڈری اور پھر ٹرشری. سو انجینئرز اینڈ ڈاکٹرز اینڈ آل دوز کوالیفائڈ پیپل, آئی ٹی پیپل ٹرشری لیول پہ کھڑے ہیں, ان کو ورکنگ ہینڈس چاہیے. ایک انجینئر کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے, ہی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو میک اٹ ہمسیلف بٹ ہی ول نیڈ پیپل who can deliver those ideas into products, who can deliver those ideas into realities. تو اس کے لیے ہمیں ایک یہ بہت بڑا مسنگ لنک ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنا ہوگا. Now ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کو ہم کس طرح سے زیادہ ریلیونٹ بنا سکتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے یا اکنامکلی پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں we need to inculcate right attitude to learning, vocational skills development and productive work from early school education. کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے خواب لے کے بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں یوزلی ہماری سوسائٹی میں. تو جب وہ سیکنڈری اسکول میں آئیں اور اس کے بعد وہ کالج میں آئیں اور انفارچونیٹلی ان کے مارکس اچھے نہ آئیں تو ہم پھر انہیں کہیں کہ اب چلیں آپ ڈاکٹر انجینئر تو نہ بنیں, آپ پالیٹیکنک میں چلے جائیں. تب ایک تو ان کے لیے سائیکولوجیکلی بڑا مشکل ہے ایڈجسٹ کرنا, دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی ایپٹیچیوڈ ہی ڈیولپ نہیں کیا, یہ ٹیکنیکل کام ہے. سو ٹیکنیکل کام کے لیے ایپٹیچیوڈ ضروری. تو وہ ایپٹیچیوڈ ڈیولپمنٹ ابتدائی تعلیم سے شروع ہو جانی چاہیے کہ ہم پرائمری اپنی جب ایجوکیشن دیتے ہیں اسکولنگ میں, وہاں پر اگر ہم کچھ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے بارے میں بھی ایڈ کریں تو کچھ ایک دو بچوں کی نالج میں اضافہ ہوگا, اور کچھ بچے جو نیچرلی انکلائنڈ ہیں ٹورڈز ٹیکنیکل ورک ان کا ایپٹیچیوڈ ڈٹرمن ہو جائے گا, ان کو ایک راہ مل جائے گی جس پہ وہ چلنا شروع ہو جائیں گے, اور آفٹر اسکول they will know that I will join this polytechnic institute or I'll go to this vocational institute. So ایک آسانی ہم ان کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں if we can include technical and vocational education at lower school levels. اس کے علاوہ orienting اور reorienting middle school curriculum for technical and vocational skills development. پرائمری کے بعد پھر middle school ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچے ابھی پوری طرح سے کمٹ نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنا کیریئر. یہاں پر اگین we can give them this option, we can give them this flexibility of going into the technical and vocational area. اس کے علاوہ developing entrepreneurial attitudes and skills for self employment ضروری ہے, کیونکہ جب لوگ self employment کی طرف آتے ہیں اور ساتھ میں ان کے پاس کوئی ہنر بھی ہے تو it becomes easier for them to actually do that business or do that entrepreneurship, because ان کے پاس جب تک ہنر نہیں ہوگا, صرف بزنس سینس کے اوپر تو وہ سارا کام نہیں کر سکیں. Extending technical and vocational education to other or to higher education systems and beyond school level. ہمارے یہاں تو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن میں تو آتی نہیں ہے, وہ سائڈ ٹریک پہ چلتی رہتی ہے. سو if we can get it involved in the mainstream higher education and improving the efficiency and effectiveness of existing institutions جو موجود ہیں اس وقت through appropriate institutional building, organizational development and مین پاور ڈیولپمنٹ انٹرونشنس, جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو ہماری کرنٹ موجود ہیں انسٹیٹیوشنس, ان کو ہم نے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنا ہے.
جو فیوچر گائیڈ لائنس پھر ہمارے پاس جو آئیں گی ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے، اس میں یہ ہے کہ وی مسٹ فرسٹ ریکگنائز دیٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن از این انسٹرومنٹ دیٹ فیسیلیٹیٹس ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل پروڈکشن. By not recognizing and developing these skills, a country may be losing an opportunity to develop itself. So this matter is not only limited to employment, it is a matter which goes beyond that, and it covers the whole future of a country. Technical and vocational training institutions caters to the skill needs, and skills develop competencies and capabilities, which in turn develops comparative advantages. سو دیر شوڈ بی پیریوڈک ریویوز، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کی کیا نیڈس ہیں، اور وہ ہم اپنے کورسز میں کریکولر میں ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایڈ کرتے رہیں. ہماری جو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں، دے نیڈ ٹو بی فلیکسیبل ان ٹرمز آف انٹروڈیوسنگ نیو کورسز، ان ٹرمز آف collaborating with industry, in terms of providing new learning opportunities. Therefore they need to be headed by competent and aggressive people. Aggressive in the sense جو لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں، جن کا ایم یہ ہو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ملک میں عام کیا جائے، کیونکہ اس سے نہ صرف ہماری انڈسٹری کی حالت بہتر ہوگی، ہماری اکانومی کی حالت بہتر ہوگی، بلکہ ہمارے پورے کی پوری کنٹری کا امیج اور حالت بہتر ہو جائے گی. جس طرح ہم ساؤتھ کوریا کی، تائیوان کی، یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں جو ایشین ٹائیگرز ہیں، ہم وائی دے آر ایشین ٹائیگرز؟ ناٹ اونلی بیکاز دے ہیو ایکسلنٹ ہائر ایجوکیشن، بیسیکلی بیکاز دے ہیو ایکسلنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن. تو جن کی بیس اسٹرانگ ہوگی، جن کی بنیاد مضبوط ہوگی، وہ کنٹریز ہی اپنے لیے ایک دیر پا اکانومی کو اور ایک اچھی اکانومی کو ڈیولپ کر پائیں گے. سو ٹوڈیز سیشن وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ فردر سیکٹر آف آن ایجوکیشن. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.